بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آرٹل کورسی 71 والے چینل کو خوش آمدید کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع فراہم کیا۔ عبدالمجید صاحب، یہ میرا 9واں الیکشن تھا اور یہ 6ٹھی دفعہ میں الحمدللہ الیکشن جیتا ہوں اللہ کی مہربانی سے اور اپنے حلقے انتخاب کے لوگوں کی وجہ سے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے L39 جموں 6 کے لوگوں کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، جنہوں نے مجھے یہ عزت دی۔ اور پھر اس کے ساتھ میں اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے پاکستان اسمبلی کا ٹکٹ L39 جموں 6 کا دیا اور مجھ پہ اعتماد کیا۔ یہ ٹکٹ میرے لیے ایک اعزاز تھا، میرے لیے فخر کی بات تھی۔ الحمدللہ میں ان کے اعتماد پر پورا اترا ہوں اور اللہ نے کامیابی دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کی، میرے قائد جناب نواز شریف صاحب کی ہے، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ کی ہے۔ میں ان کا ایک کارکن ہوں۔ حقیقت میں تو یہ الیکشن ایک تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کا الیکشن تھا۔ الحمدللہ لوگوں نے بھرپور جدوجہد کی، محنت کی اور ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ مجھے منتخب کیا، اور میرا الیکشن میں بھی یہی لوگوں سے موقف تھا کہ یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے، اس الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ یہ الیکشن تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کا ہے، کیونکہ آج کل آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی والے پاکستان اور کشمیر کی تحریک کے خلاف ایک سازش کے تحت اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے جھنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کو حال ہی میں پاکستان نے جس طرح بری طرح شکست دی، اس کا غرور خاک میں ملایا، اس کا تکبر کا جواب دیا۔ الحمدللہ ہماری بہادر افواج پاکستان، جس کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہادری اور جرأت کے ساتھ ہندوستان کا بھرپور جواب دیا اور ایک بڑی شکست سے ہندوستان کو دوچار کیا۔ آج تک ہندوستان اس شکست کو نہیں بھول سکا، اور روزانہ کوئی نہ کوئی سازش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک سازش ہے کہ ایکشن کمیٹی والوں کو پیسے دے کر پاکستان کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنا، کشمیریوں کو تقسیم کرنا، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ اور اس سازش میں یہودی اسرائیلی بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ اسے بھی پاکستان کی بدولت شکست ہوئی ایران کی جنگ میں، وہ اس چیز کو بھی بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے اندر تخریب کاروائیاں اور ان سازشی عناصر کو، شر پسندوں کو تقویت دے رہے ہیں، مگر انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایکشن کمیٹی والے کہتے ہیں جی یہ 12 سیٹیں ختم کر دیں، حالانکہ 12 سیٹوں کو خاتمے کا مقصد ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہم نمائندگی کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، یا مہاجرین مقیم پاکستان ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ سیٹیں ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملی، ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہمیں رائے شماری کا موقع فراہم کرنے کے لیے انہوں نے قراردادیں پاس کی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ قراردادیں پاس ہوں، ان پہ عمل ہو اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع ملے۔ 95% لوگ کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی منزل کا تعین انہوں نے پاکستان کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کی تحریک کامیاب ہوگی، کیونکہ جتنی قربانی کشمیریوں نے دی ہے، تاریخ میں اس سے بڑی قربانی کسی نے نہیں دی۔ انشاءاللہ وہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، میرے اللہ نے چاہا تو وہ خون رنگ لائے گا اور انہیں آزادی ملے گی۔ ہماری ماؤں بہنوں نے جو اپنی عزتوں کی بھی قربانی دی، جو انہوں نے سینے پہ گولی کھا کے شہادتیں حاصل کی اور پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا پسند کیا اور اپنے لیے فخر سمجھا، تو انشاءاللہ اتنا بڑا جذبہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے
1947 میں ہجرت کی تھی اس پاکستان کے لیے. ہم بھی اپنی جائیدادیں کاروبار سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے اس پاکستان کے ساتھ. انشاءاللہ یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی جائیں گا. ہم اس کے لڑتے رہیں گے اور اس کے کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ پاکستان ہم نے بڑی محنت جدوجہد اور قربانی سے ہمارا بھی خون اس آزادی میں شامل ہے. کیونکہ ایک دن میں جب پاکستان بنا تھا تو جموں کے 2.5 لوگ کشمیری شہید ہوئے تھے اور آج تک قربانیاں دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس وقت تک دیتے رہیں گے کہ جب تک یہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا, کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ پورا نہیں ہو جاتا. انشاءاللہ ہمارے بڑوں نے جو علاقے قرارداد پاس کی تھی اس پہ انشاءاللہ بہت جلد عمل ہوگا اور تکمیل پاکستان ہوگی. کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بنے گا اور انہیں آزادی ملے گی انشاءاللہ. اور یہ جو سازشیں کر رہے ہیں کشمیر کے خلاف, تقسیم کشمیر کے خلاف, تقسیم کشمیر کی طرف جا رہے ہیں, یہ چند شرپسند ہیں, کچھ زیادہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, مگر نوجوانوں کو دھوکہ دے کے برگلا کے اکسا کر حقوق کے نام پر ایک تحریک چلا رہے ہیں. یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ناکام بنائے گا اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں امن ہوگا. پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس پہ بھی حرف ہم نہیں آنے دیں گے. ہمارا سب کچھ قربان ہے اس پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور یہ جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان نے سامنے آ کر جنگ تو نہیں جیت سکے, تو اب وہ ان کی آسان ٹارگیٹ نہیں وہ بنا ہوا کہ کشمیر کے اندر اس طرح کی سازشیں کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کمزور ہو جائے. میں نے عرفین عبدالمجید صاحب یہی گزارش کی ہے, یہ انہی کے ایجنٹ ہیں, انہی سے پیسے لے کے چند شرپسند لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں جو پہلے سے علیحدگی پسند ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی آزاد کشمیر میں, مگر انہوں نے اس مہنگائی, بے روزگاری اور ایسے حالات کی وجہ سے یہ موقع انہیں مل گیا نوجوانوں کو اکسانے کا. اور ہندوستان تو جس نے حال ہی میں پاکستان سے بہت بری شکست کا سامنے کرنا پڑا, وہ آج تک شرمندہ ہے, وہ فیس نہیں کر سکتا. امریکہ کے صدر بار بار انہیں باور کرا رہے کہ تم نے شکست کھائی اتنے, اور 4 دن میں ہماری بہادر افواج پاکستان نے انہیں انجام تک پہنچایا. وہ شروع سے اور تبھی تک وہ سازشیں کرتے ہیں, مگر الحمدللہ پاکستان کی عوام متحد ہے. پاکستان کے خلاف اور کشمیر کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو, مگر آج 1.5 ماہ سے بیٹھے ہیں. الحمدللہ وہ 10,000 15,000 بندے ہیں, انشاءاللہ انہیں کبھی کامیابی نہیں ہوگی. یہ الیکشن جی ہو گئے ہیں اور میری تو آلموسٹ سادہ سیریت اثر ہوئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ 2/3 کی چانس ہیں؟ جی انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نے انشاءاللہ 2/3 میجارٹی ملے گی, اکثریت سے ملے گی. جیسا کہ ابھی تک بھی تو سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے. پاکستان میں بھی 10 سیٹیں جیت چکے ہیں پنجاب کی. پہلے 9 سیٹیں ہم نے جیتی ادھر میرپور ڈویژن میں, پھر مظفر آباد ڈویژن میں بھی الحمدللہ اکثریت ہماری ہے. اور اسی طرح اب سادہ میجارٹی تو ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنے گی. دھاندلی تو پھر ایک جو ہارتا ہے اس نے کچھ نہ کچھ اپنے فیس سیونگ کرنی ہے نا, کچھ نہ کچھ دوسروں پہ الزام لگا کے اپنے لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنا ہے. مگر انہیں یہ چاہیے کہ اس کو برداشت کریں اور لوگوں کو مینڈیٹ کا احترام کریں جو لوگوں نے اپنے آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور پاکستان مسلم لیگ کو کامیاب بنائے. یہ انہیں ایسا, حالانکہ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں ان کی حکومت نہیں بن سکتی تھی اگر پاکستان مسلم لیگ یا نواز شریف شہباز شریف صاحب نہ چاہتے. مگر شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے دوسرے دن کہہ دیا کہ بلا ووٹر صاحب آپ آئیں اور حکومت بنائیں, اور وہاں تو بڑی خوشی سے حکومت بن گئی. تو یہاں پہ جناب اب عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں. جمہوریت, آپ جمہوری لوگ ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو جمہوری, تو پھر عوام کا فیصلے کو تسلیم کریں. تقریباً 50% ووٹ میرے حال پہ میں پول ہوا. پاکستان پائندہ باد.